السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مقدمۃ الکتاب کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَذَلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رضی اللہ عنہ۔ اس عبارت کا ترجمہ: وَإِنْ رَأَيْتَ، اور اگر تو دیکھے، اختلافاً اختلاف، فی نفس الحدیث، حدیث کے متن میں، یعنی اگر کوئی تو ایسا اختلاف دیکھے جو حدیث کے متن میں ہو، فذالک، تو یہ من تشعب طرق الاحادیث، یہ حدیث کی سندوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ فذالک، تو یہ من تشعب طرق الاحادیث، حدیث کی سندوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ ولعلی، اور شاید کہ مطلعت، نہیں میں اطلاع پا سکا، علی تلک الروایتی، ان روایات پر، التی، ایسی روایات، سالکہا، کہ جن کو بیان کیا ہے شیخ امام محی سنہ رحمہ اللہ نے۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں امام تبریزی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر متن کے اندر کوئی اختلاف کو تو پائے، مصابیح سنہ کے متن اور مشکات المصابیح کے متن میں، اس اختلاف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف سندوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، یہ متن کے اندر بھی اختلاف پایا گیا ہے۔ یعنی اختلاف کا سبب متن کے اندر وہ سندوں کا مختلف ہونا ہے، اور پھر وہ مجھے شاید میں ان روایات تک نہیں پہنچ سکا جن روایات کو امام محی سنہ رحمہ اللہ نے اصل کے اندر نقل کیا تھا اور بیان کیا تھا۔ مطلب یہ ہے، امام تبریزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے متون حدیث پر جو ہے نا اکتفا کی ہے، لیکن سندوں کی وجہ سے جیسی مجھے سند ملی ویسے ہی میں نے وہ اس کا متن بھی ذکر کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام تبریزی رحمہ اللہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام محی سنہ رحمہ اللہ کی کتاب کہ اصل متن اور مشکات المصابیح کی متن کے خلاف ہی وہ ضرور کیوں نہ کیوں ہو، یعنی وہ اگرچہ مختلف فی ہو لیکن اس کے باوجود میں نے اسے نقل کیا ہے کیونکہ اس کی سندیں مختلف تھیں۔ ہاں جی، تو اب اس عبارت کی لغت دیکھیں جی۔ وَإِنْ رَأَيْتَ، اور یہاں رأیت صیغہ جو ہے نا، یہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معلوم، باب را یرا، فاتح یفتح، اور اسی طرح یہ ہفت اقسام سے محموز العین اور ناقص آئی ہے، شش اقسام سے ثلاثی مجرد اور سے اقسام سے یہ فعل ہے۔ اختلافاً، اختلاف یہ باب افتعال سے مصدر ہے، ہاں جی، اختلف یختلف، ہفت اقسام سے یہ بھی صحیح، شش اقسام سے ثلاثی مزید فی، سے اقسام سے اسم ہے۔ نفس الحدیث، لفظ نفس یہ مؤنث سمائی ہے، حدیث، ہاں جی، اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے۔ تشعب یہ بروزن تفعل، یہ باب تفعل سے مصدر ہے، ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے، شش اقسام سے ثلاثی مزید فی اور سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ طرق الاحادیث ولعلی مطلعت، اطلاعت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم، ہاں جی، باب افتعال، ہفت اقسام سے صحیح، شش اقسام سے ثلاثی مزید فی اور سے اقسام سے فعل۔ اطلاعت کی تعلیل دیکھیں، اصل میں اطلاعت تھا، پھر تائے افتعال کو طوا سے بدل کر طوا کا طوا میں ادغام کر دیا تو اطلاعت ہو گیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کی یعنی تا سے پہلے حروف مطبقہ میں سے کوئی ایک حرف واقع ہو تو تائے افتعال کو طوا سے بدل کر طوا کا طوا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ حروف مطبقہ یہ چار ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے۔ اگر ان حروف میں سے یعنی ست، زت، زز، تو ان حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تائے افتعال سے پہلے یعنی باب افتعال کے فا کلمہ میں، تو اس وقت اسے تائے افتعال کو یعنی طوا سے بدل کر
قا کا طا میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی ہم جنس سے بدل دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کے بعد ہے جی اس عبارت کی یعنی وجہ اعراب اختلافاً ہی ہے، مشکل اختلافاً اس کی نسبی حالت ہے۔ کیونکہ یہ فعل رأیت فعل کا مفعول بھی ہونے کی بنا پر کس کے ساتھ ہے؟ فتح کے ساتھ ہے، اور اس کا اعراب اسم مفرد منصف صحیح۔ ہاں جی، فی نفس الحدیثی، فی نفسی جری حالت، الحدیثی جری حالت یعنی مجرور با اضافہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں جی، من تشعبی جری حالت مجرور با حرف جار ہونے کی وجہ سے۔ طرق الاحادیثی طرق کی جری حالت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ الاحادیث مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ ہاں جی، علی تلک الروایتی، تل کا اسم اشارہ ہے لیکن اس کی جری حالت شروع میں علی حرف جار ہونے کی وجہ سے۔ روایتی اس کی بھی جری حالت ہے۔ ہاں جی، کیونکہ مشار الیہ کا مجرور ہے۔ ہاں جی، سالہ کہا شیخ اس کی رفیع حالت ہے کیونکہ فعل کا فاعل ہے۔ ترکیب دیکھیں جی، وہ عاطفہ، ان شرطیہ، رأیت فعل، ان تضمیر یا تازمیر فاعل، اختلافاً موصوف، فی جار نفس مضاف، الاحادیث مضاف الیہ، مضافین مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتاً صیغہ صفت محذوف کے۔ ثابتاً صیغہ صفت اسم فاعل ہوا ضمیر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر رأیت فعل کا مفعول بھی۔ تو رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فذالک من تشعب طرق الاحادیث، فاجزیہ ذالک اسم اشارہ مبتدا، من جار، تشعبی مضاف، طرق مضاف الیہ مضاف، الاحادیث مضاف الیہ۔ طرق الاحادیث مضافین مل کر یہ پھر مضاف الیہ، تشعب مضاف کا، تشعب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے ثابتن کے۔ ثابتن صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر ذالک اسم اشارہ مبتدا کی خبر، اسم اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ وہ عاطفہ، لعل حرف مشبہ بالفعل یا ضمیر اس کا اسم ما نافیہ، اطلاعت فعل، تو ضمیر فاعل، علی جار، تل کا اسم اشارہ، الروایتی موصوف، التی اسم موصول، سالہ کا فعل، ضمیر مفعول بھی مقدم، الشیخ فاعل مؤخر۔ سالہ کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ التی اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر موصوف، الروایت موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مرکب توصیفی ہو کر تل کا اسم اشارہ مشارن، اسم اشارہ کا مشارن لے، اسم اشارہ اپنے مشارن لے سے مل کر یہ اطلاع جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اطلاعت فعل کے، اطلاعت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعلہ کی خبر، لعلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہونے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ یہ راضی اللہ عنہ اس کی ترکیب پہلے ہی گزر چکی ہے۔ راضیہ فعل لفظ اللہ فاعل ان جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے راضیہ فعل کے، راضیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ آگے جی وقلیلا ما تجدو اقول ما وجدت هذه الروایۃ فی کتب الاصول او وجدت خلافها فیہا۔ ترجمہ، وقلیلا اور بہت ہی کم، ما تجدو جسے تو پائے گا، بہت ہی کم جسے تو پائے گا، اقول میں کہوں گا، ما وجدت هذه الروایۃ نہیں میں نے پایا اس حدیث اس روایت کو، فی کتب الاصول حدیث کی کتابوں میں، محدثین مصنفین کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر میں نے اس حدیث کو نہیں پایا، یا میں کہوں گا کہ وجدت خلافہ میں نے پایا اس کے خلاف فیہا ان اصول کی کتابوں میں۔ یعنی بعض دفعہ اس طرح بھی ہوگا کہ عبارت آئے گی اور میں نے وہاں جو ہے نا وہ صاف جگہ چھوڑ کے اور یہی کہہ دوں گا کہ ما وجدت هذه الروایۃ فی کتب الاصول، کہ میں نے یہ حدیث جو ہے نا کتب اصول کے اندر جو حدیث کی بنیادی کتابیں ہیں اس کے اندر میں نے یہ روایت کو نہیں پایا، یا میں نے اس کے
برعکس پایا ہے، اس کے خلاف پایا ہے دوسری روایت، تو لیکن یہ ہوگا قلیل و نادر، بہت ہی کم۔ ہاں جی، تو ایسی صورتیں آگے اس کی کئی ایک مثالیں آئیں گی مشکات کے اندر، مشکات کے ابواب کے اندر۔ ہاں جی، تو اس عبارت کی جی حل لغت قلیلاً، قلیلاً یہ اس کی نسبی حالت ہے، اور قلیل یعنی اس میں تفصیل کا صیغہ ہے فاعل کے وزن پر۔ اقول صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم باب قال یقول، اجوف واوی ثلاثی مجرد اور شیخ سام سے یہ فعل۔ اقول اصل میں اقول تھا، واو متحرک ما قبل صحیح ساکن، واو کی نقل کر کے ما قبل کو دی تو اقول ہو گئی۔ ہاں جی، آگے ما وجدت هذه روایت فی کتب الاصول او وجدت خلافہ، لفظ خلاف، خلاف یہ فعال کے وزن پر مصدر ہے، باب مفعول خالف یخالف۔ ہاں جی، تو ہفتہ اقسام سے یہ صحیح، شش اقسام سے ثلاثی مسید فی، اور شیخ اقسام سے یہ اسم ہے۔ حل عبارت بما وجہ قلیلاً اس کی نسبی حالت ہے، کیوں؟ مفعول مقدم ہونے کی بنا پر، تاجید فعل کا مفعول بھی مقدم ہونے کی بنا پر۔ اقول اس کی رفعی حالت ہے، فعل مضارع ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں حرف جازمہ اور حروف ناصبہ نہیں۔ حاضی روایتہ، حاضی روایتہ ان دونوں کی بھی نسبی حالت ہے مفعول ہونے کی بنا پر وجدت فعل کا۔ باقی آسان ہے باقی عبارت کا اعراب۔ ترکیب دیکھیں جی، وقلیلا ما تجد، و عاطفہ قلیلا مؤکد، ما یہ تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ مفعول بھی مقدم، تاجد فعل مؤخر کا، تاجد فعل ان تضمیر فاعل، اقول فعل ان ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ ما وجدت هذه روایتہ، ما وجدت ما نافیہ، وجدت فعل، تو ضمیر فاعل، هذه اسم اشارہ، مبدل منہ الروایت بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر وجدت فعل کا مفعول بھی، فی جار کتبی مضاف، الاصول مضاف الیہ، مضافین مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق وجدت فعل کے، وجدت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف عطف، وجدت فعل تو ضمیر فاعل، خلاف مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضافین مل کر مفعول بھی، فی جار حاضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے وجدت فعل کے، وجدت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف میں کر جملہ معطوفہ ہو کر قول کا مقولہ، قول مقولہ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تاجید فعل کا مفعول بھی ثانی، تاجید فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔